معجزہ کرام برادران ملت ماتم داران امام حسین علیہ السلام۔ عزیزو، میں نے جس قرآن مجید کی آیت کریمہ کو آج کی بہترین سماعتوں کے حوالے کیا، جس میں کائنات کا مالک حسین ابن علی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ کو جائے۔ عزیزو، اگر تاریخ اسلام میں دیکھا جائے اور فکر کیا جائے تو اس سے پہلے اللہ نے کسی کو بھی نفس مطمئنہ کہہ کے خطاب نہیں کیا۔ تمام نبیوں کو الگ الگ القاب سے پکارا گیا ہے، لیکن اللہ نے نفس مطمئنہ کسی کو نہیں کہا۔ یہ خطاب اگر کسی کو ملا تو واحد ذات امام حسین علیہ السلام کی ہے، جس کو معبود نے اپنی بارگاہ میں بلانے کے لیے نفس مطمئنہ کہہ کے آواز دیا ہے۔ نفس مطمئنہ کا مطلب کیا ہوا؟ جس سے 100% کوئی اطمینان حاصل ہو جائے، اس سے مطمئن ہو جائے، اس نفس کو اللہ کہہ رہا ہے مطمئنہ۔ وہ ذات ہے، وہ ذات حسین ابن علی کی ہے۔ امام حسین کے بارے میں معبود نے ارشاد فرمایا نفس مطمئنہ۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر قرآن مجید کے ان تمام واقعات پہ غور و فکر کیا جائے جس میں تمام نبیوں کے واقعات چھپے ہوئے ہیں، تو ایک نبی ایسا بھی گزرا ہے اس زمانے میں، پیغمبر ایسا بھی گزرا ہے جس کا نام جناب ابراہیم ہے۔ جناب ابراہیم صحرا میں ہیں، ساحل کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، اور ساحل کے کنارے کھڑے ہو کر آواز دے رہے معبود تو بتا دے کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی ہے، معصوم ہے، امام ہے، یہ وہ پیغمبر ہے جسے اللہ نے بڑے منصب دیے ہیں۔ جہاں امامت جیسا منصب ملا ہو، نبوت جیسا منصب ملا ہو، رسالت جیسا منصب ملا ہو، اس نبی نے صحرا کے کنارے کھڑے ہو کر یہ آواز دی، اے معبود تو بتا دے یہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ آواز مشیت آئی، ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ معبود یقین تو ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ غور کریے کہ حسین کی ذات کتنی مرتبے والی ذات ہے۔ امام حسین کس عظیم منزلت پر فائز ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ ابراہیم نے بھی قربانیاں دی ہیں، حسین نے بھی قربانیاں دی ہیں، لیکن ساحل کے کنارے کھڑے ہو کر ابراہیم معبود کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں معبود تو بتا دے مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ آواز مشیت آئی، ابراہیم کا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہ یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین تو ہے لیکن اطمینان چاہتا ہوں۔ اب آپ سمجھے ایک نبی کو یقین اور اطمینان تب ملتا ہے جب وہ اپنی آنکھوں سے منظر کو دیکھ لے۔ ایک معصوم کو، نبی معصوم کو اطمینان کے قلب کا اطمینان تب حاصل ہوتا ہے جب وہ مردے کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لے، اور امام اسے کہتے ہیں جو ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک نبی ساحل کے کنارے کھڑے ہو کر اطمینان قلب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے معبود مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ یقین نہیں ہے، یقین تو ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن میرا مولا، مولائے متقیان، غالب کل غالب، حضرت علی بن ابی طالب نے مار کر مردے کو زندہ کر دیا۔ تو نبی وہ ہے جو اطمینان قلب کے لیے اپنی آنکھوں سے منظر کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن حسین کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنی رب کی بارگاہ کی جانب۔ تو کتنا فرق دیکھنے کو مل گیا۔ یہ آواز نبی کی آواز نہیں ہے جو رسول اللہ نے کہا ہو، بلکہ یہ آواز مشیت کی آواز تھی کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف لے جا۔ امام حسین کی ذات وہ ذات ہے جس کا کوئی اندازہ اس دنیا میں لگایا نہیں جا سکتا، اور اس پر 100% اللہ کو بھی یقین تھا ذات حسین پر۔
اور 100% رسول اللہ کو بھی یقین تھا امام حسین پر۔ اگر یقین اتنا بلند نہ ہوتا تو اپنے زانوں پہ بٹھا کر کائنات کا رسول یہ کیوں پوچھتا، اے میرے لال اتنا بتا دو جب میرے دین پہ وقت آئے گا تو کیا تو اسے بچائے گا؟ تو امام حسین نے کہا کہ اے نانا اگر آپ کے دین پر کوئی وقت آئے گا تو میں اس دین کو بچاؤں گا۔ اتنا یقین رسول اللہ کو، اور ایسے نہیں یقین ہے اس لیے کہ حسین اس ذات کو ہی کہتے ہیں، اور آج یہی یقین حسین کے چاہنے والوں میں دیکھنے کو ملا کہ یا حسین کہنا، سینے پہ ماتم کرنا۔ جب کسی نے پوچھا تمہیں اتنا یقین کیوں ہے کہ ہم حسین کی مجلس کر کر حسین کی بارگاہ میں بخشش کروانے کا ایک ذریعہ بنا رہے ہیں، اور یہی عزادار ایک آواز دیتا ہے کہ یہی ہمارے لیے سرنامہ ہے کہ روز محشر اس معبود کی بارگاہ میں کچھ نہ چلے گا لیکن حسین پر روئے ہوئے آنسو موتی کی طرح چمکیں گے۔ اتنا یقین کیوں ہے؟ اب دیکھیے یقین ہو تو کیوں نہ ہو، جب خدا کو اتنا یقین حسین پر ہے، رسول کو اتنا حسین پر یقین ہے، تو حسین کو ماننے والوں پر بھی اتنا یقین ہے کہ حسین اس ذات کو کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے اپنے زانوں پہ بٹھا کے نہ پوچھتے میرے لال جب میرے دین پہ وقت آئے گا تو اسے بچائے گا؟ ہاں نانا میں اسے بچاؤں گا۔ یقین ہے، اور اگر کسی کو یقین ہو نہ ہو، مسلمانوں کو یقین ہو یا نہ ہو، لیکن مسلمانوں کے خواجہ کو ضرور یقین تھا۔ اگر یقین نہ ہوتا تو کبھی نہ کہتے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ کبھی نہ کہتے، خواجہ نے یہ نہیں کہا کہ حسین کیا ہے، بلکہ حسین کو اس طریقے سے پیش کیا کہ دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ جہاں کسی کو پناہ نہ ملی وہ در حسین کا تھا۔ کہ یہ انسانوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ محمد کے دین کو پناہ اگر ملی تو در حسین کو ملی۔ انسان تو کس غفلت میں سو رہا ہے؟ محمد کے دین کو اگر پناہ ملی ہے تو حسین کے در پہ جا کے پناہ ملی۔ تو مسلمان مانے یا نہ مانے لیکن مسلمانوں کو خواجہ ضرور مانتا تھا کہ حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے۔ اچھا ٹھیک، حسین نے وعدہ کر لیا نانا سے اپنے کہ اے میرے نانا جب آپ کے دین پر وقت آئے گا تو میں اس دین کو بچاؤں گا۔ تو حسین نے بچایا یا نہیں بچایا؟ اب اسے بتانا ہے۔ ہم نے کہا دین بچ گیا، لیکن اگر کوئی مسلمان کہہ دے دین بچا تو کیسے بچا؟ کہنا آسان ہے لیکن اسے ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ضرور ہے کہ دلیلیں دی جائیں۔ امام حسین نے کہا کہ اس دین کو میں بچاؤں گا نانا، تو حسین نے اس دین کو بچایا یا نہیں بچایا؟ اب اس دین کو کیسے ثابت کیا جائے کہ حسین نے بچایا یا نہیں بچایا؟ تاریخ اسلام کو پڑھیے، پیغمبر نے اپنے زانوں پر حسین ابن علی کو بٹھا کر یہ بات کہی، میرے لال جب اس دین پر مصیبت آئے گی تو کیا تو اس دین کو بچائے گا؟ پیغمبر کے اس نواسے نے برجستہ نانا سے یہی وعدہ کیا، نانا آپ کے دین کو میں بچاؤں گا۔ اب دین بچا یا نہیں بچا؟ آج مسلمان کانفرنس کرتا ہے، بڑی بڑی امت مسلمان بڑی بڑی مسلم کانفرنسیں ہوتی ہیں، نہ جانے اربوں خربوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں دین کو بچانے کے لیے۔ میں ان احمقوں سے کہوں تو دین بچا رہا ہے، دین محمد کا 1400 سال پہلے بچ چکا۔ بھائی کیا سنا، دین محمد کا 1400 سال پہلے بچ چکا، تم اپنا اپنا دین بچاؤ، محمد کا دین حسین نے بچا دیا۔ اپنا اپنا دین بچاؤ، محمد کا دین حسین نے 1400 سال پہلے بچا لیا ہے۔ اچھا دین بچایا تو کیسے بچایا؟ کہنا آسان ہے لیکن دلیل دینا مشکل۔ میں نے کہا پیغمبر نے جب زانوں پہ بٹھا کر حسین سے کہا تو حسین نے وعدہ لے لیا، اب کیسے دین کو بچایا؟ کہ تاریخ اسلام پڑھی جائے اور ان ورقوں کو غور سے سمجھا جائے جو کائنات میں ہوا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ کے بعد کچھ لوگ اٹھے اور تاریخ نے لکھا کہ نماز
فجر 2 کی جگہ 4 پڑھائی گئی. نماز پڑھانے والے پیش امام نے پیچھے مڑ کر، اب غور کیجئے گا حسین نے دین بچایا یا نہیں بچایا. نفس مطمئنہ حسین ابن علی کو کہا گیا تو کیوں کہا گیا؟ یوں ہی نہیں اللہ کسی کو خطاب دیتا ہے، ایسے نہیں کسی کو خطاب دے دے گا. اگر اس نے کچھ عمل کو انجام دیا تب اللہ نے اسے یاد کیا. اگر ابراہیم نے قربانی دی تب کہا خلیل اللہ ہو، ذبیح اللہ ہو. اگر نوح نے مرثیہ پڑھا، نوحے پڑھے، زخم اٹھائے تب کہا نوح. اگر موسیٰ اللہ سے باتیں کرنے جاتے تو فرعون کے بارے میں بتانے کے لیے تب کہا کلیم اللہ. ایسے نہیں کسی کو خطاب اللہ دیتا ہے. اللہ خطاب تبھی دیتا ہے، صلوات پڑھیے محمد پر. اللہ خطاب تبھی دیتا ہے جب کوئی عمل ایسا نبی کرتا تھا تب اللہ اسے خطاب دیتا تھا. زخم اٹھائے خطاب ملا، پتھروں پہ چلا خطاب ملا، تبھی تو کہتا تھا. اب امام حسین نفس مطمئنہ کہہ کے خطاب کیا گیا. خطاب کرنے والا کائنات کا مالک اس وقت خطاب کر رہا ہے جب حسین کے پاس کچھ نہ تھا، اور کہہ رہا تھا نفس مطمئنہ اپنے رب کی بارگاہ کی جانب آ جا. یہ ہے اطمینان، یہ ہے اطمینان جو حسین ابن علی کے اور خدا کے درمیان ہو رہا ہے. وہ ابراہیم تھے، یہ حسین ہے. وہ ابراہیم تھے، یہ حسین ہے. اب دیکھیے پیغمبر سے وعدہ حسین نے لے لیا، دین کو بچایا حسین نے. وعدہ تو کر لیا، بچا لیا، عزادار تو کہتا بچا لیا، لیکن مسلمان کانفرنس کر رہا ہے دین خطرے میں ہے. میں نے کہا 1400 سال پہلے محمد کا دین بچایا جا چکا، اپنا اپنا دین بچاؤ. آپ سب کا خطرے میں ہے، محمد کا دین خطرے میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے کہ سن 61 ہجری میں حسین کی شہادت ہوئی. 10 محرم تھی، زمین تھی کربلا کی، امام حسین شہید ہوئے. وعدہ حسین نے لیا ہے. سن 61 ہجری سے پہلے ایک پیش امام نے پیچھے مڑ کر نماز پڑھنے والوں سے کہا کہ اگر تم لوگ کہو، میں کیا سنے دلیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کربلا کو سمجھنا ہے، کربلا کو سمجھنا. کربلا میں حسین کی شہادت ہوئی تو کتنے مرتبے پر حسین تھے کہ 72 کو شہید کروانے کے بعد شکر کا سجدہ کر رہے تھے. یہ یقین تھا حسین ابن علی کا، اسی لیے اطمینان تھا حسین کو. سن 61 ہجری سے پہلے ایک پیش امام نے پیچھے مڑ کر نمازیوں سے کہا اگر تم لوگ کہو تو 2 اور پڑھا دوں، اگر دل چاہ رہا ہو تو 2 اور پڑھا دوں. 2 اور پڑھا دی گئی. یہ کب کا واقعہ کا؟ سن 61 ہجری سے پہلے کا واقعہ. لیکن قسم شہادت حسین کی سن 61 ہجری سے پہلے 2 کی 4 پڑھائی گئی، لیکن 61 ہجری کے بعد کسی پیش امام میں ہمت نہ ہوئی کہ 2 کی 4 پڑھا دے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سے پہلے 2 کی 4 پڑھائی گئی، لیکن سن 61 ہجری کے بعد 2 کی 4 کسی پیش امام کی ہمت نہ ہوئی کہ پیچھے مڑ کے پوچھ کے کہہ دو اگر دل چاہتا ہو تو اور پڑھا دوں. امام حسین نے نماز کو بچایا. بچایا یا نہیں بچایا؟ بچ گئی. اب دیکھیے سن 61 ہجری سے پہلے، سن 61 ہجری سے پہلے شراب کی حالت میں لوگ مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے بطور پیش امام پیش ہوئے. جس سن 61 ہجری کے پہلے کے واقعات ہیں جو تاریخوں میں. سن 61 ہجری سے پہلے شراب کی حالت میں لوگ مصلی پر جا کر نماز پڑھانے لگے. لیکن سن 61 ہجری کے بعد شہادت حسین کے بعد کسی نمازی کے اندر بھی اتنی جرت نہ ہوئی کہ شراب کی حالت میں مسجد چلا جائے. یہ امام حسین کا کمال تھا. یہ دین حسین نے بچایا ہے.
یہ دین حسین نے بچایا سن 61 ہجری سے پہلے. دیکھیے دلیلیں ہیں، ایسے نہیں امام حسین کی عزاداری دنیا میں پھیلی ہوئی. جہاں پر نماز پڑھنے والے نظر نہیں آئیں گے یا حسین کہنے والے ضرور ملیں گے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی کہیں بھی جاتا ہے عزادار تو یہ کہتا کہ ہمارا تمہارا اگر کوئی نسبی یا سببی رشتہ کوئی نہ ہو، کوئی رشتہ داری نہ ہو کسی سبب کی وجہ سے، کوئی نسل کی وجہ سے، لیکن ہمارا تمہارا رشتہ عزاداری سے ضرور ہے. یہ حسین کا ہی کمال ہے. سن 61 ہجری سے پہلے سنیے جو امام حسین کی عظمت اور فضیلت. کربلا جو ہی نہیں، کربلا میں سب کچھ سمایا ہوا. بس دیکھنا ہمیں مسلمان دین بچا رہا ہے، مسلمان اپنا دین بچائے، محمد کا دین بچایا جا چکا. سن 61 ہجری سے پہلے تاریخ نے لکھا کہ جمعہ آنے سے پہلے نماز جمعہ پڑھا دی گئی. یہ سن 61 ہجری کا پہلے کا واقعہ ہے کہ جمعہ آیا نہیں اور نماز جمعہ پڑھا دی گئی. لیکن ادھر حسین کی شہادت ہوئی. قسم ہے شہادت حسین کی، سن 61 ہجری کے بعد کسی کے اندر اتنی جرت نہ ہوئی کہ جمعہ آنے سے پہلے نماز جمعہ پڑھا دے. امام حسین کی شہادت کا کمال ہے. یہ حسین نے بچایا ہے. اگر مسلمان جاننا چاہتا ہے تو اسی دین کو حسین نے بچایا. اس دین کو بچایا. کس کو بچایا؟ نماز بچایا. کس کو بچایا؟ روزے کو بچایا. اور امت کی اصلاح کے لیے حسین نکلے تھے. یہ کہتے ہوئے نکلے نانا آج کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہے. اگر نماز میں گڑبڑیاں ہیں تو نماز صحیح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. روزے کا وقت بدل گیا ہے تو روزہ صحیح وقت پہ بتانے کے لیے نکل رہے ہیں. حج کے ارکان میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں تو صحیح حج کروانے کے لیے حسین جا رہے ہیں. حسین نانا کے دین کو بچا لے. اب مسلمان اپنے اپنے دین کو بچائے. محمد کے دین کو اگر پانا چاہتے ہو تو حسین کے دروازے تک آ جاؤ. جہاں محمد کا دین سیف اور سیکیور ہے. یہاں کوئی خطرے میں دین نہیں جو محمد کا دین خطرے میں. اور محمد کا دین خطرے میں ہو بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا ایک اور بیٹا بھی زندہ ہے. حسین نے کہا کہ ہم تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں یوں ہی، بلکہ اپنے بعد کسی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اگر چھوڑ کے نہ جاتے تو دین خطرے میں آ جاتا. چھوڑ کر کسی کو گئے ہیں تو دین خطرے میں نہیں آتا. کچھ چند پہلے کچھ عرصہ گزر گیا، تقریباً 4-5 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ سعودی عرب سے آرمی تیار کی گئی تھی کہ جو ہے وہ ہم مقابلہ کریں گے امام مہدی سے. امام مہدی سے مقابلہ کریں گے. ہم نے کہا اچھا. اب جب محرم کا مہینہ آیا اور جلوس نکلے، لوگوں نے بھیڑ دیکھی کہ یہ کیا ہے. مجلس تو سمجھ میں آتی کہ بیٹھا سن لیا، لیکن ان جلوسوں کا نکلنا، روڈوں پر آنا، گاؤں گاؤں جانا، یہ کیا ہے. کسی نے بڑھ کے انہیں جواب دیا تمہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے. کہا مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے. کہا یہ سب انڈر پریکٹس چل رہے ہیں. کہا یہ انڈر پریکٹس چلنے کا کس بات کے لیے. کہا تم نے کہا تھا امام مہدی کا مقابلہ کریں گے. امام مہدی کے فوج کے سپاہی ہیں. یہ اس انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں جو دنیا کا آخری انقلاب ہوگا. یہ اس فوج کے سپاہی ہیں جو گاؤں گاؤں جا کر دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ اے لوگوں، اگر حسین کی محبت دل میں نہیں ہے گویا کچھ ہونے والا نہیں. کتنی ہی نمازیں کیوں نہ ہوں، کتنے ہی روزے کیوں نہ ہوں، وہ سب گٹھڑیوں میں باندھ کر رکھ دیے جائیں گے. اگر کچھ پوچھا جائے گا بتاؤ حسین پر روئے تھے یا نہیں روئے تھے. حسین پر روئے تھے یا نہیں روئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی ماں یہ کہہ کے گئی تھی میرے لال پر روئے گا کون، میرے لال پر روئے گا کون. جب یہ بات کہا حسین کی ماں نے کہ میرے لال پر روئے گا کون، تو کہا اللہ کون بنائے گا جو روئے گا. بچوں کا ماتم،
जवान जवानों का मातम, बुजुर्ग बुजुर्गों का मातम करे। हाँ तो पहली मुहर्रम की तारीख है, बड़ी गम की तारीख है, बड़ी गम की तारीख है। अभी हुसैन तो करबला नहीं पहुंचे, दरमियान में हुसैन अनकरीब सरजमीन करबला के ऊपर ज़हरा के लाल का कदम रखने वाला है। तारीख लिखती है कि हुसैन की शहादत से पहले दरमियान में सफर हुसैन इब्ने अली के कानों में एक आवाज टकराई थी। क्या किसकी आवाज टकराई थी? कहते हैं कि भाई की खबर शहादत की आवाज टकराई थी। हाँ अजीजों, कौन कहा? वो मुस्लिम नकीर थे। वो कूफे का मंजर जो भुलाया नहीं जा सकता। 18,000 जिसके साथी हो, लेकिन एक वक्त वो आए उनमें से कोई भी साथी न। ऐसा नहीं है कि उसमें साथ देने वाले नहीं थे कूफे में, लेकिन हालात इतने बुरे थे, हर आशिक हुसैन को कैदी बना दिया गया। अगर कोई बाहर निकला उसे कत्ल कर दिया गया। तन्हा मुस्लिम कूफे की गलियों में, कभी इस गली से उस गली में, तो कभी उस गली से उस गली में घूम रहे थे। हाँ जी, तो चलते चलते जब थक गए तो एक दरवाजे पर जाकर बैठ गए, और जब दरवाजे पर जाकर बैठ गए तो एक मोमिना जिसका नाम तारीख में तौबा लिखा, घर का दरवाजा खोलती है और खोलने के बाद देखती क्या है, एक शख्स से सर को झुकाए हुए बैठा हुआ है। आवाज दी, ए शख्स, तुझे मालूम नहीं कूफे के हालात कितने खराब हैं? तुझे मालूम नहीं इब्ने ज़ियाद ने कितनों को कत्ल कर दिया? तो अपने घर क्यों नहीं चला जाता? मेरा एक बच्चा बाहर है तो मुझे घर में सुकून नहीं मिला, मैं बार बार कूफे की गलियों को देख रहा, तो अपने घर चला जा। हाँ अजीजों, एक मर्तबा कह के चली गई, दूसरी मर्तबे दरवाजे को खोला, फिर कह के चली गई, तीसरी मर्तबे दरवाजे को खोला, और जब दरवाजे को खोला वही शख्स वही जगह बैठा हुआ नजर आया। एक मर्तबा कहने लगी, शख्स क्यों नहीं चला जाता? आवाज दी, अरे जिसका कोई घर न हो वो कहाँ चला जाए? मैं कहूँ तुमने यही तो पूछा होगा, क्या तुम्हारा कूफे में कोई घर नहीं? और मुस्लिम ने तो यही जवाब दिया होगा, हाँ हाँ मोमिना, हमारा कूफे में कोई घर नहीं। कैसे मुस्लिम ने आवाज दी, जिसके बाबा की कूफे में हुकूमत रही हो उसके पास रहने के लिए एक मकान न हो। हाँ हमारा इस कूफे में कोई मकान नहीं है। कहाँ के रहने वाले हो? का मदीने के रहने वाले हो। नाम मदीना सुनना था, मोमिना थी, आशिके अहले बैत में डूबी हुई थी, एक मर्तबा बेचैन हो गई। कहले मदीने के रहने वाले हो? हाँ मदीने के रहने वाले। किस मोहल्ले के रहने वाले? मोहल्ले बनी हाशिम के रहने वाले। नाम बनी हाशिम सुनना था। आवाज भी, मेरा आका हुसैन रहता, मेरी शहजादी ज़ैनब रहती, मेरा आका मौला अली रहता है। हाँ अजीजो, एक मर्तबा मुस्लिम ने जब नाम सुने, एक अरे शख्स तू बता, तू किस खानवादे से ताल्लुक रखता? का उसी हुसैन के खानवादे से ताल्लुक रखता। मेरा ही नाम मुस्लिम बिन अकील है। सफीर हुसैन का नाम सुनना था। तवा घर के अंदर मेहमान बना के ले आई, एक हुजरे में चले गए, इबादत करने लगे। जबकि तवा ने जनाब मुस्लिम को सब खबर कर दी थी, मेरा बेटा जालिम के वक्त दरबार में हुकूमत में है, मेरा बेटा जालिम है। हाँ अजीजों, मुस्लिम को ढूंढने के लिए दिरहम और दीनार फेंके गए, लोगों को दिए गए, जो ढूंढ कर लाएगा, जो खबर बताएगा उसे 1000 दिरहम दिए जाएंगे। लीजिए, तौबा का बेटा घर में आया, हुजरे में आवाज आई, दौड़ता हुआ इब्ने ज़ियाद को खबर दी। 4000 का लश्कर इब्ने ज़ियाद ने रवाना कर दिया। जैसे ही मुस्लिम बिन अकील के कानों में घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी, एक मर्तबा बाहर निकले और तलवार को उठाया। मोमिना ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मालूम हो बाहर फौज यजीद है, फौज के सिपाही है, तुम बाहर न जाओ, इसलिए कि तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। आवाज दी, नहीं नहीं, अगर मैं बाहर न गया तो ये घरों के अंदर आ जाएंगे, मैं नहीं चाहता तुम्हारे पर्दे की बेहुरमती हो। आज़ादारों, एक मर्तबा जनाब मुस्लिम निकले, जंग करना शुरू कर दी। आपने सुने वाक़या, बस एक रवायत मुझे पढ़ना, इसलिए यहाँ पे लाया। जनाब मुस्लिम निकले, हमले पे हमले कर रहे हैं, लश्कर पे लश्कर आ रहा है।
تاریخ میں ملتی ہے جب لشکر منگائے گئے تو کہا گیا ایک آدمی کے لیے اتنے سپاہی، کہاں ہم کسی بنی و بکال کے خلاف نہیں بلکہ علی کے لاڈلے کے خلاف میدان میں ہیں۔ دھوکے سے جناب مسلم کو مارا گیا، گڑھے میں گرایا گیا۔ ہاں پھر اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ مسلم کو دربار میں لے جایا گیا، مسلم کی شہادت واقع ہو گئی۔ اب جب مسلم کی شہادت واقع ہو گئی تاریخ لکھتی اسی دربار میں ایک حسین کا بھی عاشق تھا، حسین کا بھی چاہنے والا تھا، محبت حسین سے تھی، درباری اس دربار کا تھا۔ جب مسلم کی شہادت ہو گئی واقعہ ختم ہو گیا، 12 محرم تھی، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھیلی تھے، پیروں میں بیڑی تھی، کمر میں لنگر تھا، گلے میں خاردار توق تھی، ہمراہ چند بیویاں تھی، ایک رسن دوسرے بیوی کے گلے میں بندھی ہوئی تھی، کسی کا قد چھوٹا تھا تو کسی کا قد چھوٹا تھا تو کسی کا قد بڑا تھا۔ ایک بیوی دوسری بیوی سے کہہ رہی تھی آہستہ چلو، جھک کر چلو، سکینہ بھی میرے ہمراہ ہے، آرام آرام چلو، بیٹی کا گلا کس نہ جائے۔ اس ہمراہ کے درمیان ایک شخص سر کو جھکائے ہوئے دھیرے دھیرے دربار کی جانب بڑھ رہا تھا، سروں کو جھکائے ہوئے تھا، دربار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس درباری نے کہا اے شخص تیرا نام کیا ہے؟ کہا تم پتہ نہیں، میں سید سجاد ہوں، حسین کا لاڈلہ ہوں، میرا نام علی ابن حسین ہے۔ آواز دی تو بھی حسین کا لاڈلہ ہے؟ کہا میں تو حسین کا لاڈلہ ہوں۔ کہا تو کیسا حسین کا لاڈلہ ہے؟ ارے کل ایک تیرا چچا آیا تھا، ارے جو زخموں میں چور تھا، جس کے اندر توانائی موجود نہ تھی، لیکن جب دربار میں کھڑا تھا سینہ چوڑا کیے ہوئے تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تھا، لیکن تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے چہرے جھکے کیوں ہیں؟ آنکھیں کیوں جھکی ہوئی ہیں؟ آواز دی تو نے انصاف نہ کیا۔ ارے کر چچا مسلم آئے تھے، زینب نہ تھی، لیکن کیا کرے سجاد؟ جب سجاد آیا، ارے پھوپھیوں کو بے مقدو چادر اپنے ساتھ لے کر آیا۔ میرا شرم سے سر نہیں اٹھتا، ارے دربار ہے شرابی کا، درمیان میں آ گئی زہرا کی بیٹی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔